نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کی حکایت نمبر 39 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف، توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ 39ویں حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ہارون الرشید را چو ملک مصر مسلم شد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کو جب ملک مصر پر اقتدار حاصل ہو گیا، یعنی جب ملک مصر ان کو سونپ دیا گیا، جب ان کو اقتدار حاصل ہو گیا، ملک مصر پر جب وہ قابض ہو گئے اور مکمل اختیارات آپ کو حاصل ہو گئے، گفتہ تو آپ نے کہا، بخلاف طاغی کے باغرور ملک مصر دعوی خدائی کرد، بخلاف اس سرکش کے، اس باغی کے کہ جس نے ملک مصر حاصل ہونے کے گھمنڈ میں خدائی دعویٰ کیا تھا، جس نے ملک مصر حاصل ہونے پر گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں خدائی کا دعویٰ کر لیا، اور اس سے مراد فرعون ہے۔ یعنی فرعون جب ملک مصر پر جب اس نے اقتدار پایا تو وہ مغرور ہو گیا اور تکبر میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، آخر کار قہر خداوندی سے وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ تو اس کے برخلاف جب ہارون الرشید کو مصر کی حکمرانی عطا کی گئی، مصر کی حکمرانی اور اقتدار حاصل ہوا، تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ بخشم این ملک را الا بخسیس ترین بندگاں، کہ میں یہ ملک اپنے غلاموں میں سے ادنا ترین غلام کو دوں گا۔ سیاہ داشت خدیب نام، ایک خدیب نامی حبشی غلام تھا، ملک مصر بوے ارزانی داشت، تو آپ نے مصر کی حکمرانی، مصر کا ملک یعنی ملک مصر اس کو بخش دیا، اس کو دے دیا۔ خدیب نامی ایک حبشی غلام کو ملک مصر دے دیا۔ اوردہ اند کے عقل و درایت او تا بجائے بود، بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عقل اور اس کی سمجھ اس درجے کی تھی کہ طائفہ حرہ سے مصر شکایت آوردندش، کہ ایک دفعہ مصر کے کاشتکاروں کا ایک گروہ، ایک جماعت اس کے پاس ایک شکایت لے کے حاضر ہوا، اور شکایت کیا تھی؟ کہنے لگے، وہ گروہ کہنے لگا کہ پمبا کاشتہ بودیم، پمبا کاشتہ بودیم بر کنارے نیل، انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے دریائے نیل کے کنارے پر روئی کاشت کی تھی، باراں بے وقت آمد، کہ بے موسمی بارش آئی، و تلف شد، اور وہ تمام کی تمام ہماری کاشت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ گفت اس نے کہا، اب وہ جو حبشی غلام تھا خدیب نامی، اس نے کہا، گفت اس نے کہا، پشم بائست کاشت، کہ آپ لوگوں کو اون کاشت کرنی چاہیے تھی، اون بونی چاہیے تھی، تا تلف نہ شدے، تاکہ وہ تلف نہ ہوتی، وہ تباہ و برباد نہ ہوتی۔ صاحب دلے ای کلام بشنید و گفت، تو ایک بزرگ نے، کسی صاحب دل نے یہ کلام سنا، یہ بات سنی، تو اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا، اگر روزی بدانش در فزودے، کہ اگر روزی عقل کی وجہ سے بڑھتی، اگر روزی عقل کی وجہ سے بڑھتی، اگر روزی بدانش، دانش کا معنی عقل، اگر روزی بدانش یعنی عقل کی وجہ سے در فزودے بڑھتی ہوتی، ز ناداں تنگ تر روزی نہ بودے، تو بے وقوف سے بڑھ کر کوئی بھی تنگ روزی نہ ہوتا، یعنی روزی کے اعتبار سے
تنگ بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی نہ ہوتا۔ اگر روزی عقل کی وجہ سے بڑھتی ہوتی تو بے وقوفوں سے زیادہ کوئی بھی تنگ روزی نہ ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں بناداں آ چنا روزی رساند، بناداں آ چنا روزی رساند، بے وقوف کو وہ اس طرح روزی پہنچاتا ہے، وہ کریم رب وہ بے وقوفوں کو، نادانوں کو، ناسمجھوں کو بھی ایسے روزی پہنچاتا ہے کہ دانا اندر حیران بماند، کہ اس میں عقل مند بھی حیران رہ جاتا ہے، کہ اس میں عقل مند بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس بے وقوف ناسمجھ شخص کو، اور جس کو کوئی شعور نہ ہو، ایسے شخص کو اس ذات نے کیسے روزی کا انتظام مہیا کیا، اس کو کیسے اس نے دولت سے نواز دیا، تو عقل مند بھی اس میں حیران رہ جاتا ہے۔ بناداں آ چنا روزی رساند، وہ بے وقوفوں کو، نادانوں کو چنا ایسے اس طرح روزی رساند، روزی پہنچاتا ہے کہ دانا اندراں حیران بماند، کہ اس میں عقل مند بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں بخت و دولت بکار دانی نیست، بخت و دولت بکار دانی نیست، آپ لکھتے ہیں کہ نصیبہ اور دولت یہ ہنرمندی کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی اچھا نصیب اور دولت مندی یہ ہنرمندی کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی، جز بتائید آسمانی نیست، جب تک کہ آسمانی تائید حاصل نہ ہو، جب تک کہ اسے آسمانی تائید یعنی اللہ کی مدد حاصل نہ ہو، اس وقت تک کسی کا نصیب اچھا نصیب نہیں ہو سکتا، وہ نصیبہ ور نہیں ہو سکتا، وہ نیک بخت نہیں ہو سکتا، اور وہ دولت مند نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو آسمانی تائید حاصل نہ ہو۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کیمیا گر بغصہ مردہ برنج، کہ کیمیا گر رنج میں غصے سے مر گیا، کیمیا گر یعنی ایک بڑا عقل مند زیرک انسان وہ مر جاتا ہے غصے کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، مصیبت و آفت کی وجہ سے، ابلا اندر خرابہ یافتہ گنج، جبکہ بے وقوف ویرانے میں بھی خزانہ پا لیتا ہے، جبکہ بے وقوف ویرانے میں بھی خزانہ پا لیتا ہے۔ تو کیمیا گر کہتے ہیں سونا بنانے والے کو، سونا بنانے والے کو، یعنی سونا بنانے والا ایسا ہنرمند جو سونا بنانے کا ماہر ہو، وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ بسا اوقات غصے کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، ابلا اندر خرابہ یافتہ گنج، جبکہ بے وقوف شخص خرابے سے یعنی اجاڑ سے، ویرانے سے بھی یافتہ گنج خزانہ پا لیتا ہے۔ یافتن کا معنی پا لینا، پانا، گنج کا معنی خزانہ، تو وہ خرابے سے یعنی ویرانے سے اور اجاڑ جگہ سے بھی خزانہ پا لیتا ہے، جبکہ کیمیا گر اس قدر زیرک عقل مند انسان وہ بسا اوقات رنج، غصے، تکلیف اور مصائب کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں افتادہ است در جہاں بسیار، افتادہ است در جہاں بسیار، دنیا میں یہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، افتادہ است در جہاں دنیا میں بسیار بہت دفعہ، افتادہ است ایسا ہوا ہے، کیسا ہوا ہے کہ بے تمیز ارجمند و عاقل خوار، کہ بے تمیز شخص یعنی نادان شخص، بے شعور شخص وہ ارجمند بن جاتا ہے یعنی دولت مند بن جاتا ہے، و عاقل اور جبکہ عقل مند انسان خوار وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ جو بے تمیز ہو وہ ارجمند بن جاتا ہے، و عاقل خوار اور عقل مند انسان وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ رزق دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رزق عطا کرنا، رزق مہیا کرنا یہ اللہ پاک کا کام ہے، رزق کا دار و مدار عقل اور کسب پر منحصر نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جو عقل مند ہو تو وہ زیادہ دولت مند ہو اور وہ زیادہ رزق حاصل کرنے والا ہو،
یا جو زیادہ محنت کرنے والا ہو وہ زیادہ دولت مند ہو، وہ زیادہ سکھی ہو، وہ زیادہ آرام سے ہو، جو زیادہ کسب کرتا ہو، ایسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی حکایت بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، سمجھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔